إن الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، مسلمان کی تاریخ ہی میں نہیں بلکہ اقوام عالم کی تاریخ میں کچھ ایسے حوادث اور ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ اس واقعے سے ایک خطے کے رہنے والے اور ایک قوم کہلانے والے ہی متاثر نہیں ہوتے بلکہ اس کے اثرات بڑی دور تک بڑے ہی اندہناک واقعات سے اس کے نتائج اور اس کے ثمرات انسانوں کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں. ان واقعات کے نتیجے میں مسلمانوں میں بھی یا اسلام کی تاریخ میں بھی جہاں اور بہت سے واقعات ہیں ان میں ایک سانحہ ایک واقعہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، جس نے پورے عالم اسلام کو ہلا کے رکھ دیا. مدینۃ الرسول جو مسلمانوں کا دارالسلطنت اور دارالخلافہ تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بعد، ان کی شہادت کے بعد پھر آج تلک وہ مسلمانوں کا دارالسلطنت نہ بن سکا، اور مسلمان باوجود اس کے کہ زمین پہ بسنے والے انسانوں میں وہ سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ محترم اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ باعزت تھے، مگر وہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہو کے رہ گئے. اس کے نتیجے میں ہونے والے واقعات اور جنگ و جدال اور پھر آگے چل کے فکری اعتبار سے مستقل طور پہ امت میں دو بنیادیں جس کے اثرات آج بھی ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، اور یہ سارا نتیجہ ہے ان حوادثات کے آغاز کا سبب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت. اللہ اکبر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے، کیا تھے اور کیسے تھے؟ ایک دو خطبات میں اس کی تفصیل بیان نہیں ہو سکتی. حضرت عثمان کا نسبی تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھا، والدہ کی طرف سے بھی اور والد کی طرف سے بھی. زمانہ جاہلیت میں حضرت عثمان غنی پہچانے ہوئے انسان تھے، لوگوں کی نگاہ میں معروف تھے. ایسا نہ تھا
کہ سرزمین حجاز میں اور مکہ مکرمہ میں بالخصوص حضرت عثمان کو کوئی پہچاننے والا نہ تھا۔ حضرت عثمان بھی مکہ مکرمہ کے دوسرے اہل ثروت کی طرح تجارت کا کاروبار کرتے تھے، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، اور اس میں انہیں بڑی ہی مسابقت حاصل تھی۔ ہمارے ہاں تو یہ بات معروف ہے، اور یہ لقب حضرت عثمان کا عثمان غنی کے نام سے معروف ہی ہے، جو ہر مسلمان انہیں عثمان غنی یعنی غنی کے لقب سے جانتا اور پہچانتا ہے۔ مگر امر واقعہ یہ ہے کہ اسلام لانے سے پہلے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح جود و سخا، غریب پروری، یتیموں اور بے کسوں کا سہارا تھے، جس طرح کے وہ اسلام لانے کے بعد تھے۔ بلکہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا میں لکھا ہے کہ ان کی انہی وصف کی بنیاد پہ ان کے الفاظ ہیں، کان لہو سخاءان سخاء قبل الاسلام و سخاء بعدہ، کہ اسلام کے بعد بھی وہ سخی تھے اور اسلام سے پہلے بھی وہ سخی تھے۔ کہتے ہیں ان کے اس وصف کی بنیاد پہ انہیں ذوالنورین کہا جاتا تھا۔ ذوالنورین ہونے کا ایک مفہوم تو وہ ہے جو ہمارے ہاں معروف ہے کہ ان کے عقد میں یکے بعد دیگرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آئیں۔ پہلے حضرت رقیہ اور ان کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما۔ معروف ہمارے ہاں یہی ہے، لیکن اس کا ایک سبب یہ بھی ہے، جس طرح کے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کان لہو سخاءان سخاء قبل الاسلام و سخاء سخاء بعدہ، اور فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی انہیں ذوالنورین کہا جاتا تھا کہ وہ زمانہ جاہلیت میں بھی اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرنے والے تھے، اور اسلام لانے کے بعد کہ ان کی جود و سخا کی داستانیں احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں محفوظ۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت عثمان ایسے باسعادت تھے کہ انہوں نے کبھی بھی شراب کا ذائقہ نہیں چکھا، شراب نہیں پی، جبکہ اس پورے ماحول اور پورے معاشرے میں شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ بچہ پیدا ہوتا تھا، اس کے منہ میں سب سے پہلے شراب ہی ڈالتے تھے۔ شراب کا پینا یہ بہادری کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ مالداری، مال کا ہونا، دولت مند ہونا، یہ شراب کے ساتھ لازم ملزوم قرار دیا جاتا تھا۔ بلکہ جو شراب نہیں پیتا تھا اس کے بارے میں تاثر یہ ہوتا تھا کہ یہ بڑا بخیل ہے۔ یعنی ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا نہ ہو وہ بخیل، مگر ان کی جنگا بالکل الٹی۔ ان کے ہاں شراب نہ پینے والا بخیل سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ خود فرماتے ہیں کہ ما زنیت فی جاہلیت ولا اسلام ولا سرقت،
شراب ہی نہیں بلکہ نہ اسلام میں تو تھا ہی نہیں، یہ تو اسلام لانے کے بعد اس کا تصور ہی نہیں۔ جاہلیت میں بھی نہ میں نے کبھی چوری کی اور نہ ہی کبھی بدکاری کا ارتکاب کیا، برائی کا ارتکاب بھی نہیں۔ چوری یاری یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سرشت سے خارج، اور اتنے پاپولر تھے پورے عرب میں، یعنی کہنا چاہیے مکہ میں اتنے محبوب تھے کہ عقد الفرید میں لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی سے اپنی محبت کا اظہار کرتا تو کہا کرتا تھا احبک والرحمن حب قریش بعثمان، کہ اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ اسی طرح محبت کرتا ہوں جس طرح قریشی عثمان سے محبت کرتے۔ یعنی یہ نہیں تھے کہ وہ جانے پہچانے نہ تھے، معاشرے کے محبوب فرد تھے، اپنے قبیلے کی آنکھ کا وہ تارا تھے۔ لوگوں کے ہاں ان کے تعارف کا اندازہ آپ اسی سے لگا لیجئے کہ باہم کسی کے ساتھ محبت اور پیار اور ناطے کا تعلق ظاہر کرنا ہوتا تو وہ کہتے تھے احبک والرحمن، یعنی اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں حب قریش بعثمان، جس طرح کے قریشی عثمان سے محبت کرتے۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے تو ان کی خالہ سعدی، ان کی خالہ کا نام سعدی تھا، انہوں نے عثمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف کرایا اور بتلایا کہ یہ واقعتاً اللہ کے نبی تھے۔ اور یہ سعدی اپنی قوم میں کاہنہ تھی، کاہنہ یا آگے مستقبل کی خبریں دینے والے، ستاروں کو دیکھ کے یا جنوں کو دیکھ کے ساتھ مکالمہ کر کے، جنات کے ذریعے، جس طرح کہ آج بھی جنات کے ذریعے رابطہ کر کے جناب بیماریاں ڈھونڈی جاتی ہیں، تعویذ ڈھونڈے جاتے ہیں، اشیاء گم شدہ جو ہیں وہ تلاش کروائی جاتی ہیں، جس طرح آج کروایا جاتا ہے نا جنوں سے یہ کام، سعدیہ اسی طرح کہانہ کا یہ کام جنوں سے کیا کرتی تھی اور اپنے قوم میں متعارف تھی، اور حضرت عثمان کی وہ خالہ تھی۔ اس نے حضرت عثمان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرنے والے، اور یہ نبی جو ان کے دامن سے لگے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو ان سے جدا ہوگا وہ رسوا ہوگا۔ یہ باتیں اس نے حضرت عثمان نے اپنی خالہ کی زبان سے سن رکھی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی بیٹیاں وہ مسلمان ہوئی، تو اوائل ہی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت عثمان کا یارانہ تھا، تعلق تھا، پیار اور محبت تھی۔ ایک جگہ دونوں بیٹھے ہوئے اور ابو بکر کہہ رہے ہیں عثمان، یار تو بڑا سمجھدار اور عقل مند ہے، بتلاؤ یہ لات اور عزا نہ جو سنتے ہیں، نہ جو دیکھتے ہیں، نہ جو نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، ہم ان کی کب تک عبادت اور پوجا کرتے رہیں؟ چھوڑو ان کو، ایک اللہ وحدہ لا شریک کو مان لو اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ یہ باتیں حضرت ابو بکر صدیق عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر رہے کہ مان ادھر سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گزر ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دونوں کو بیٹھا ہوا دیکھا تو آپ ادھر تشریف لائے اور ابو بکر صدیق نے آگے بڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا
آپ سے بات کی اور آپ کے کان میں حضرت عثمان کے بارے میں کچھ باتیں کہیں کہ آپ ذرا کہہ دیجئے لوہا گرم ہے، بس ایک ضرب لگانے کی ضرورت ہے، فضا زمین میں نے ہموار کر دی ہے، بس ذرا ایک بات کہہ دیجئے کان میں۔ اسی قسم کی بات کہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ خود حضرت عثمان کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پھر مجھے فرمایا، یا عثمان اجب اللہ الی جنتہ فانی رسول اللہ الیک و الی جمیع خلقہ۔ عثمان، اللہ کی جنت، اللہ کی دعوت کے نتیجے میں اللہ کی دعوت کو قبول کر کے اللہ پہ ایمان لا کے جنت میں جانے کا سامان بنا لو، جنت میں پہنچنے کا ذریعہ بنا لو ایمان قبول کر کے۔ فإنی رسول اللہ الیک وإلی جمیع خلقہ، میں اللہ نے مجھے تیری طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، بلکہ پوری مخلوق کی طرف، اپنی ساری مخلوق کی طرف میں تمہیں براہ راست دین کی دعوت دیتا ہوں، اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فواللہ ما تمالکت حین سمعت قولہ، اللہ کی قسم پھر اس کے بعد تو یہ بات سن کے یہ سادہ سا جملہ میں نگد دل ہار بیٹھا، بس میرے سارے بندھن ختم ہو گئے، میرے تمام میرے تاثرات اور میرے تحفظات وہ تمام کے تمام ختم ہو گئے، اور میں نے اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کا اعلان کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعد نے لکھا ہے کہ یہ چوتھے مسلمان ہیں جو اسلام لانے والے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام لانے کے بعد پھر کیا ہوا؟ باوجود اس کے کہ پورے مکے میں وہ محترم ہیں اور پورے اپنے قبیلے میں ایک عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، مگر اسلام لانے کے بعد ہوا یہ کہ عثمان کی والدہ عثمان سے ناراض ہو کے اپنے بھائی کے گھر جا کے بیٹھ گئی کہ یہ تم نے کیا کیا، اور میری تو ناک کٹوا دی تم نے، ساری برادری کا بیڑا غرق کر دیا تم نے، محمد کے دامن میں آ کے محمد کی دعوت کو قبول کر کے صلی اللہ علیہ وسلم روٹھ کے بیٹھ گئی اپنے بھائی کے گھر۔ اسی طرح حضرت عثمان کے چچا حکم، چچا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو باندھ دیتے، ہاتھ اور پاؤں باندھ دیتے اور مارنا شروع کر دیتے، مار کے حضرت عثمان کو جب تھک جاتے بیٹھ جاتے، مگر تھک ہار کے بیٹھنے کے بعد حضرت عثمان سے یہی جواب سنتے کہ میں محمد کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، جس دعوت کو ایک بار قبول کر چکا ہوں، یہ تمہاری ایذا رسانی اور تمہاری یہ مار پیٹ وہ اس راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ یہ کیفیت تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی، یعنی باوجود اس کے کہ وہ پورے مکہ میں محترم سمجھے جاتے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد ان کے ساتھ بھی ان کی برادری اور ان کے رشتہ داروں نے اپنا ناتا اور اپنا تعلق منقطع کیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دامن سے وابستہ کر لیا۔ اپنی بیٹی لخت جگر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح عثمان کے ساتھ کر دیا۔ کہنے والوں نے کہا ہے اور تاریخ میں یہ الفاظ موجود ہیں
کہ کان یقال احسن زوجین رآہا انسان رقیہ وزوجہا عثمان. حضرت رقیہ بھی بڑی خوبصورت تھی اور حضرت عثمان بھی بڑے خوبصورت تھے. لوگ کہا کرتے تھے، دیکھنے والے کہا کرتے تھے کہ ایسا خوبصورت جوڑا ہم نے نہیں دیکھا، ایسا خوبصورت جوڑا ہم نے نہیں دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے نتیجے میں انہیں بھی مصائب کی چکیوں میں اسی طرح پیسا گیا جس طرح کے حضرت بلال اور ان کے دوسرے کمزور ساتھیوں کو جناب مصائب میں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا گیا. اسی کا سبب تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت رقیہ کو اپنے ساتھ لے کے نبی علیہ السلام نے جب اجازت دی تو سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے رخت سفر باندھا. اللہ اکبر کبیرہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی موقع پہ کہ انہما لأول من ہاجر الی اللہ بعد ابراہیم و لوط، کہ ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہا ہے. یعنی یہ شرف ایمان لانے میں ہی وہ سابقون الاولون میں نہ تھے، بلکہ ہجرت کرنے والے دو ہجرتیں، ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ. ہجرت حبشہ میں کی طرف جانے والے، ہجرت کرنے والے حبشہ کی طرف سب سے پہلے باقی جانے والوں میں سبقت لے جانے والے کون تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے نکلا یہ جملہ کہ ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والا یہ پہلا جوڑا ہے. یہ شرف بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آیا. پھر ہجرت کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، بدر کی لڑائی کے موقع پہ سیدہ رقیہ بیمار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ عثمان تم بدر کے لیے مت نکلو، ہمارے ساتھ باہر جنگ کے لیے یا قافلے کے لیے مت روانہ ہو، آپ یہاں رقیہ کی تیمارداری میں مصروف رہے. عجیب اتفاق کہیے کہ بدر کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک داماد کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں اپنی بیٹی کی تیمارداری کے لیے. وہ بدر میں شریک ہونے کی سعادت سے محروم، بظاہر اس پہ شریک ہونے والوں کو جو سعادت ملی اس سے وہ محروم. اسی لیے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکوہ بھی کیا کہ حضور اہل بدر کو جو سعادت اللہ ذوالجلال والاکرام نے عطا فرمائی وہ تو مجھے حاصل نہیں ہو پائی، میں تو سعادت سے محروم رہ گیا. اللہ اکبر. کیونکہ اہل بدر کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا تھا کہ ان اللہ اطلع علی اہل بدر قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال نے اہل بدر کو دیکھا، جا رہے ہیں بدر کے میدان میں. اللہ ذوالجلال والاکرام نے خوشی میں فرمایا کہ بدر والو، بدر میں شریک ہونے والو، جاؤ جو چاہو عمل کرو، میں نے تمہیں پیشگی معاف کر دیا. اتنا بڑا احساس. اعملوا ما شئتم، گویا یوں سمجھیے کہ تمہارے دل و دماغ سے اللہ نے معصیت کے اثرات کو کھرچ کے نکال دیا ہے. اب تمہارے دلوں میں نافرمانی نہیں بلکہ اللہ کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کے ہی جذبات آئیں گے. اس لیے فرمایا اگر کوئی ہوگا بھی تو اللہ پیشگی اعلان کرتا ہے تمہیں معاف کر دینے کا. بدر میں آئے، واپس آئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی شکوہ کیا کہ حضور آپ کے حکم کے مطابق میں تو پیچھے رہ گیا، یہ سعادت تو مجھے حاصل نہ ہو پائی،
مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا کہ عثمان گھبراؤ مت، میرے حکم کے مطابق گھر بیٹھ کے میری بیٹی کی اعادت کرنے میں، تیمارداری کرنے میں، پیچھے رہ جانے کے نتیجے میں تمہیں پشیمان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تمہیں بھی وہی اجر عطا فرمائے گا جو بدر میں شریک ہونے والوں کو اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ گھر بیٹھے بٹھائے، یوں سمجھیے گھر بیٹھے بٹھائے اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ اعزاز عطا فرمایا، اور ساتھ یہی نہیں بلکہ فرمایا بدر میں شریک ہونے والوں کو جو میدان جنگ میں کامیاب ہونے کے نتیجے میں مال غنیمت ملا اور اس میں ہر ایک کا جو جو حصہ بنا، عثمان تمہیں بھی وہ حصہ ملے گا، مال کا بھی حصہ ملے گا اور اجر و ثواب کا بھی حصہ ملے گا۔ عرض کر رہا تھا کہ ایک داماد نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بدر کے میدان میں شرکت سے پیچھے رہ جاتا ہے، اور ایک دوسرے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ غزوہ تبوک میں چاہنے کے باوجود نبی کریم علیہ السلام پیچھے چھوڑ جاتے ہیں مدینہ طیبہ میں۔ اسے اتفاق ہی کہیے کہ حضرت علی بھی ایک اہم ترین جنگ جس میں منافقین اور مومنین کی فرق اور تمییز جس کو قرار دیا اللہ ذوالجلال والاکرام نے کہ یہ غزوہ تبوک منافقوں اور ایمانداروں کے مابین ایک حد فاصل ہے، جو مومن ہے وہ جاتے ہیں اور جو منافق ہے وہ ہیلا بہانہ بنا کے پیچھے رہ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باوجود چاہنے کے اور اصرار کے کہ حضور مجھے عورتوں میں چھوڑے جا رہے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ طیبہ میں رہنے کا حکم فرمایا کہ آپ یہاں رہیں، یہاں کی حفاظت کریں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ غزوہ بدر کے موقع پہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیمار ہونے کے نتیجے میں حضرت عثمان اس میں شریک نہ ہو سکے، اور غزوہ بدر کے بعد وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پھر غمگین رہنے لگے کہ میرا جو ناطہ اور تعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑا تھا وہ منقطع ہو گیا۔ مگر ہوا یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری لخت جگر سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ آپ اندازہ کریں کہ حضرت عثمان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنا اختصاص حاصل ہے کہ ایک نہیں بلکہ اس کے بعد دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان کے عقد میں اور ان کے نکاح میں نبی علیہ السلام نے دے دی۔ مجھے آپ بتلائیں، کوئی بھی سسر اگر وہ اپنے داماد سے ناخوش ہو، اس کی اداؤں کو وہ پسند نہ کرتا ہو، یا اس کی بیٹی جناب اپنے داماد سے تنگ ہو، تو کیا اپنی بیٹی کے انتقال کے بعد دوسری بیٹی اسی کے عقد میں دینے کے لیے گوارا اپنے آپ کو آمادہ پاتا ہے؟ گوارا کرتا ہے؟ نہیں کرتا، کوئی بھی اس کو برداشت نہیں کرتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ رقیہ کے بعد دوسرا نکاح ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت عثمان سے کر کے اس بات کا عملی اظہار فرما دیا کہ میں عثمان کے ہر معاملے پہ خوش ہوں، کبھی بھی عثمان سے مجھے تکلیف نہیں پہنچی، کبھی بھی عثمان سے مجھے شکوے کی صورت پیدا نہیں ہوئی، ہمیشہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موانست رہی۔ یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس سے آگے بڑھ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک اور خدمت سونپ دی وہ یہ کہ کاتب وحی بنا دیا، قرآن لکھنے والوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شامل کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جن خوش نصیبوں کو قرآن کے خدام ہونے کا شرف حاصل ہے اور جن کا سلسلہ قرات قراء میں آج تک موجود ہے، ان میں ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت زید، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، یعنی ان میں ایک سر فہرست قراء کا سلسلہ سند قرآن مجید کے حوالے سے، جس طرح حدیث کے حوالے سے طلباء کا سلسلہ سند چلتا ہے، اسی طرح قرآن مجید کے حوالے سے قرات کا بھی سلسلہ سند چلتا ہے۔ تو سلسلہ سند قرآن مجید کے حوالے سے ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ حضرت عثمان قرآن مجید کے قاری بھی تھے، حافظ بھی تھے اور اس کے کاتب بھی تھے۔ حافظ تو اس قدر تھے، اتنا ضبط تھا قرآن مجید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ نے تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ جب کبھی خط و کتابت کرتے، خط لکھتے، تو اکثر و بیشتر خط میں حضرت عثمان قرآن مجید کی آیات کو کوٹ کرتے، بلکہ ایک خط پورے کا پورا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابن جریر نے قرآن مجید کی آیات کے ساتھ نقل کیا ہے۔ کوئی اور کلام نقل نہیں کیا، کوئی اور بات نقل نہیں کی، بلکہ سارا مکتوب قرآن مجید کی آیات پہ مشتمل ہے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا قرآن مجید پہ ان کو ازبر تھا اور کتنی دسترت اور کتنی گرفت تھی قرآن مجید کے حوالے سے۔ اور قرآن مجید کے یاد کرنے کے بارے میں یہ بات تو آپ بارہا سن چکے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ بیت اللہ کے طواف سے عشاء کے بعد فارغ ہونے کے بعد جب ایک رکعت وتر کی نماز کے لیے نیت باندھی ہے تو امام محمد بن نصر مروزی رحمت اللہ علیہ نے صحیح سند سے قیام اللیل میں ذکر کیا ہے، ایک رکعت میں حضرت عثمان غنی نے، ایک رکعت وتر میں حضرت عثمان غنی نے قرآن مجید مکمل کیا۔ یعنی اتنا ازبر اور اتنا قرآن مجید کو پڑھنے والے، قرآن مجید لکھنے والے بھی، قرآن کو یاد کرنے والے بھی اور قرآن مجید آگے پڑھانے والے بھی۔ یہ جو معروف روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بارہا علماء سے آپ سنتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ روایت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کر لے، وہ وابستگی تعلیم دینے کے حوالے سے ہو یا تعلیم لینے کے حوالے سے ہو۔ اور یہی سلیقہ اور یہی طریقہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا، یہاں تک کہ جب ان کے سر پہ آخری چوٹ لگائی گئی اس وقت بھی قرآن ان کے دامن میں تھا اور پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہوئے ان کا پہلا خون کا قطرہ قرآن مجید کی اسی آیت پہ گرا، یعنی آخری لمحے اور آخری وقت تک قرآن مجید کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وابستہ رہے۔ اور جب ظالم نے سب سے پہلا بار حضرت عثمان پہ کیا اور حضرت عثمان نے اپنے ہاتھ سے اس کو روکنے کی کوشش کی تو فرمانے لگے واللہ انہا لأول کف خطت المفصل، اللہ کی قسم یہ وہ پہلا ہاتھ ہے جس نے سب سے پہلے مفصل کو لکھا ہے، یعنی سورت قاف سے لے کے سورت الناس تک سب سے پہلے جس نے قرآن مجید کی کتابت کی ہے عثمان کہتے ہیں وہ میرا ہاتھ۔ سب سے پہلے سورت قاف سے لے کے سورت الناس تک
لکھنے والے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور پھر یہ کسے معلوم نہیں کہ آج یہ قرآن بین الدفتین جو ہمارے اندر ایک قرات میں موجود ہے، یہ بھی ساری کی ساری کوشش حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش کا نتیجہ ہے، ان کی محنت اور ان کے فیصلے کا نتیجہ ہے. یعنی قرآن کی یہ خدمت اور آج جو بین الدفتین قرآن پڑھا جا رہا ہے ایک قرات پہ ایک شکل میں، جو آج مصحف عثمانی کے نام پہ معروف ہے ہمارے ہاں، وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات کا نتیجہ ہے. بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ واقعات بعض اقوام میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ واقعہ صرف ایک علاقے کو متاثر نہیں کرتا، بلکہ وہ واقعہ پوری ملت کو ہلا کے رکھ دیتا ہے اور اس کے اثرات صدیوں تک باقی رہتے ہیں. بھائی، اس کا نتیجہ تو آپ اپنے ملک میں حالیہ ہونے والے واقعات سے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بات کو تسلیم کرنے کے بعد ہمارے صدر نے مشرف نہیں بلکہ پرویز صاحب نے اپنے ایک بات کو ٹھونس کے یورپ کی، امریکہ کی ایک بات کو تسلیم کر کے اب اس کے بعد ایسی خو ڈالی ہے، یعنی اس نتیجے میں ایسے محاذ کھول دیے ہیں کہ جس سے پاکستان ہی متاثر نہیں ہو رہا بلکہ پورا عالم اسلام اس سے متاثر ہو رہا ہے. اور آئے دن نت نیا مطالبہ اور نت نیا دھندا وہ پاکستان سے کروایا جا رہا ہے اور مطالبے منوانے کے لیے گھٹنے ٹکوائے جا رہے ہیں. کوئی بات اس حوالے سے کہنے والی نہیں. یعنی یہی آپ سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فیصلہ کیا اور اس فیصلے کے ثمرات اور نتائج کہاں تک ہیں اور کہاں تک آگے نکلیں گے کہ جو ہمارے اس ملک کے محسن تھے وہ آج مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہیں. جن کو ہیرو قرار دیا جاتا تھا ان کو آج اپنے ہاتھوں سے زیرو آپ بھی بنا رہے ہیں اور دوسرے ملک بھی ان کے لیے زیرو کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. یہ ایک فیصلے کا نتیجہ ہے. اور آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ایک واقعہ ایسا ہے کہ جس کے بعد امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہ ہو سکی. مدینۃ الرسول دار السلطنت آج تلک نہ بن سکا، بلکہ خود حضرت عثمان نے بھی اور عبداللہ بن سلام نے بھی کہا تھا، لوگوں اس حرکت سے بعد آ جاؤ. یاد رکھو حضرت عثمان کے بعد یہ مدینۃ الرسول کبھی بھی مسلمانوں کا دار السلطنت نہیں رہے گا. اور وہی بات ہوئی. اور یہ بھی کہ بعد آ جاؤ اس حرکت سے، ورنہ اس کے بعد تلواریں ایسی نکلے گی مسلمانوں کے مابین کہ وہ تلواریں کبھی بھی میان میں نہیں آ سکیں گی. آج ہم اس کے نتائج، آج اس کے برگوبار اور آج اس کے خد و خال اور اس کے کہنا چاہیے کہ وہ دھندے اور معاملات آج بھی فکری اعتبار سے بلکہ عملی اعتبار سے آج بھی اس کے ساتھ دو چار ہیں. مسلمان ہمیشہ کے لیے پہلے تو سیاسی اعتبار سے اور بعد میں فکری اعتبار سے دو دھڑوں میں تقسیم ہو کے رہ گئے. اور اسی بنیاد پہ پھر آگے اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی جو باہم آپس میں جنگ و جدال ہوئی اور جو لڑائیاں ہوئیں، پناہ بخدا یہ نتیجہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا. اور انہوں نے کیا کیا، شہادت کے موقع پہ انہوں نے کیا قربانی دی، اس حوالے سے اللہ نے چاہا تو آئندہ خطبے میں عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ ایک بھائی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ کیا راہ جہاد میں شہید ہونے والے فرد کی غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے یا نہیں؟ نماز جنازہ شہید کی یہ تو جائز ہے، لیکن غائبانہ نماز جنازہ جس طرح دوسرے آدمی کی جائز ہے، اسی طرح شہید کی غائبانہ جنازے کی بھی گنجائش ہے. اس کو سنت کہنا یہ تو درست نہیں، بس جواز کی حد تک تو اس کا یعنی ثبوت ملتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ اشتہار بازی اور اعلان بازی اس کی گنجائش نہیں. یہ نائی میں شامل ہوتی ہے
اس لیے اشتہاروں کے ذریعے یا اعلانوں کے ذریعے لوگوں کو وہاں یعنی مدعو کرنا، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ فی الجملہ یعنی شہید کی غائبانہ جنازے کی گنجائش جس کو کہتے ہیں وہ ہے، جس طرح عام مسلمان کی جنازے کی گنجائش ہے غائبانہ، اسی طرح اس کی بھی غائبانہ جنازے کی گنجائش ہے۔ ورنہ صحیح تر تو بات یہ ہے کہ شہید کی نماز جنازہ ہی ضروری نہیں ہے۔ مسلمان فوت ہو جائے، کوئی بھی اس کی نماز جنازہ ادا نہ کرے تو سارے مسلمان گناہگار، اگر ایک دو مل کے بھی اس کی نماز جنازہ ادا کر لیں تو فرض کفایہ پورا ہو گیا اور امت گناہ سے جو ہے وہ محفوظ ہو گئی۔ لیکن شہید کا جنازہ پڑھنے کی یہ نوعیت نہیں، لیکن شہید بھی وہ جو مارکے میں ہو، یہ نہیں کہ ضرب لگے، اس کو زخم آئیں، چوٹیں آئیں اور پھر وہ چارپائی پہ جو ہے اس کا انتقال ہو۔ شہید کا مفہوم وہ ہے جو مارکے میں لڑائی کے دوران اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، اس کی نماز جنازہ نہ بھی پڑھی جائے تو کوئی یعنی امت پہ بوجھ نہیں ہے، اس کا جنازہ پڑھنا جو ہے وہ فرض کفایہ بھی نہیں ہے، اگر پڑھ لی جائے تو اس کی گنجائش ہے، جس طرح پڑھ لینے کی گنجائش ہے اسی طرح غائبانہ جنازہ پڑھ لینے کی بھی گنجائش۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ شادی کے موقع پہ بینڈ باجے اور یہ مووی وغیرہ بنتی ہے، اس میں شمولیت، اور اگر شمولیت نہ کی جائے، وہاں سے چلا جائے جس وقت انسان یہ بینڈ باجا بج رہا ہو، بارات آ رہی ہو، لیکن کھانا کھانے وقت کے وقت وہاں پہنچ جائے، بھائی صحیح تر بات یہ ہے کہ اس قسم کی خرافات کی مجلسوں میں شرکت سے گریز کرنا چاہیے، کھانے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کھانے کے وقت تو انسان آدھم کے اور برائی کے وقت چلا جائے۔ یہ سوال جو ہے نا کہ کھانا حلال ہوگا یا حرام، کھانا حرام نہیں ہوتا، لیکن اس میں شرکت ناجائز ہو جاتی ہے جہاں یہ برائی ہو رہی ہو۔ کھانا تو حرام اسی وقت ہوگا جب کھانا حرام ہوگا یا اس کو ذبح حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے کیا گیا ہوگا، اس وقت وہ کھانا حرام ہوگا۔ یعنی کھانا فی نفس ہی حرام نہیں ہوگا، کھانا فی نفس ہی تو حلال ہی رہے گا، لیکن اس مجلس میں جب انسان شریک نہیں ہوتا تو پھر کھانے میں بھی شریک نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح اظہار بیزاری ہے، اظہار نفرت ہے بینڈ باجے سے اور ان خرافات سے، کھانے کی مجلس میں بھی اسی غیرت کا ملاحظہ کرتے ہوئے اور اسی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جناب ہمیں اس میں شرکت سے گریز کرنی چاہیے، ورنہ پھر یہ اجتناب کرنے والے الٹا مورد الزام بن جائیں گے، شرعی نقطہ نظر سے بھی، اخلاقی نقطہ نظر سے بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان خرافات سے ہمیں بچائے۔ ہماری شادی اور غمی کے موقع ہمیں اللہ ذوالجلال اپنی مہربانی سے اپنے نبی کے طریقے کے مطابق سر انجام دینے کی توفیق بخشے۔